نیکسٹ کوشچن ہمیں کنال بھیج رہے ہیں. کنال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے بچے نماز پڑھنے لائق 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو انہیں پیٹو, ساتھ میں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں, تو کیا ان دونوں باتوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ آج پیٹنے کے لیے نہیں ہے. اصل میں جو حدیثیں ہیں, جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو اصل میں ان کی جتنی سینگز ہیں قرآن کی تو ہمیشہ کے لیے یونیورسل ہے, ہر یگ ہر دور کے لیے. ان کی کہی ہوئی باتوں کے اندر کئی طرح کی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو اس سمے کے لیے تھی, کچھ ایسی ہیں جو کچھ خاص لوگوں کے لیے تھی, کچھ ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے تھی. اس میں جب انتر نہیں کیا جاتا تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تو بات 1500 سال پرانی ہے. جو انہوں نے اس وقت کے لوگوں سے کچھ کہا تھا, کیوں کہا تھا اس کا ریزن میں بات کو بتاؤں گا. یہ آج کے لیے نہیں کہا تھا. جو اس وقت کے لوگوں سے انہوں نے 1500 سال پہلے کہا تھا, یہ بات تو تب کی ہے. ہماری اب سے ایک جنریشن پہلے کی پوزیشن یہ ہے, 2 جنریشن کے لیے زیادہ تھا کہ ایک جنریشن پہلے کی پوزیشن ہے کہ یہاں پر کوئی بچہ اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھے تو اسے مارو, اور ٹیچرس مارتے تھے. ہمارے ایج جنریشن کا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں بتایا کہ اس کلاس میں بچوں کی پٹائی نہیں ہوتی تھی. آج یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اب بھی ہوتا ہے, لیکن اب کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ رپورٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ٹیچر پہ ایکشن لیا جاتا ہے کہ تم نے کیسے پنشمنٹ دیے تھی. ایسے زمانہ یا ایج بدلتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج کے لیے ہے کہ ان سے ذرا سختی سے کہو. جو اسلام میں جو ایڈلٹ نہیں ہے, جب تک وہ ایڈلٹہڈ کو 10 سال کا بچہ نہیں پہنچتا, جب تک ایڈلٹہڈ کو کوئی نہیں پہنچے اس وقت تک کوئی چیز فرض نہیں ہے, کوئی چیز کمپلسری نہیں ہے. تو نماز بھی کمپلسری نہیں ہوئی. نماز کیوں شروع سے کہی کہ 7 سال سے سکھانا؟ آج 7 سال نہیں مانیں گے ہم, آج تو ہم 3 سال سے سکھاتے ہیں. اس لیے کہ پہلے کے بچے 7 سال کے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے تھے یا سمجھ سکتے تھے, یا ان کی میموری ایسی ہوتی تھی کہ 7 سال کی ایج میں یاد کر سکیں. آج 3 سال کا بچہ پوری یاد کر لیتا ہے. تو وہ آدیش نہیں ہے ہمارے لیے 3 سال سے آدیش. پھر ہمیں مارنا نہیں ہے. اگر ایک اسٹیج آنی ہے جہاں پر اس سے کچھ ایسے کہنا ہے کہ خالی پیار سے نہیں سمجھانا ہے, کہیں سختی بھی کر سکتے ہیں ہم, اگر چاہیں تو سختی بھی کر سکتے ہیں, کچھ اور ہمیں دوسرے میتھڈ لے لیں کہ وہ چھوڑے نہیں. چیز کیا ہے, نماز جب تک یہ نہیں سمجھیں گے جب تک نہیں سمجھ آئے گا. اور نماز سے آگے ہونے کیا جا رہا ہے پوری سوسائٹی کے لیے, سارے سماج کے لیے, نان مسلم سماج کے لیے ایڈوانٹیج کتنے نکلنے جا رہے ہیں. جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا تب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں کہا تھا. اور نماز ابھی کیا ہے, نماز پڑھ لو, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. نماز کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے. کوئی بک ہے جو پڑھ رہے ہیں کیا بھائی؟ اس کے اندر کچھ پارٹ کیا قرآن کا اور کچھ آسن ہو گئے, کہا نماز پڑھائے, یہ بہت ضروری تھی. عجیب بات ہے, ریشنلٹی ہونی چاہیے دین کے اندر, ہر دھرم کے اندر. دوسروں کی سماج کی بات تو چھوڑیے, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی جس سے سماج کو فائدہ نہیں پہنچے تو تم نہیں بچو گے اس دنیا کے اندر اگر سماج کو فائدہ نہیں پہنچا. میں آیت سناؤں گا آپ کو, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. دنیا کے انسانوں کو جس سے لابھ پہنچے صرف وہی رکتا ہے, باقی کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہو رہی. تم سے نہیں پہنچے گا, مسلمانوں سے نہیں پہنچے گا تو انہیں ہٹا دیا جائے گا, پیچھے کر دیا جائے گا, جن سے دنیا کے انسانوں کو لابھ پہنچے گا. ہماری نماز سے دنیا کے انسانوں کو لابھ پہنچنا چاہیے. یا ہماری نماز سے مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں, مجھے کوئی فائدہ نہیں. جتنے لوگ نماز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں چاروں طرف مسلمان, تو نماز بھول گئے کہ نماز کیا تھی. نماز میں تو ایک میڈیٹیشن تھا, وہ بھی پروفٹ محمد نے کہا تھا کہ اس میڈیٹیشن کے اندر میں شارٹ کر رہا ہوں اسے تاکہ لمبا نہ ہو جائے, اس لیے کہ تو بہت لمبا وشے ہے. کم سے کم درجے کی بات یہ تھی کہ نماز کے اندر یہ میڈیٹیشن ہو, یہ دھیان ہو کہ اس وقت تم ایشور کے سامنے ہو, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور کسی اور طرف دھیان نہ جائے. پورا سارا کنسنٹریشن دھیان اسی پر کیندرت ہو, اس وقت اس کے سامنے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں اسٹارٹ ہونی تھی. یہ کسی کو بتایا نہیں جاتا, یہ بچوں کو نہیں سکھایا جاتا. جب بتایا تھا تو یہ بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ نماز ایک میڈیٹیشن تھا, ایک دھیان تھا. اس دھیان کے ساتھ میں کچھ پارٹ بھی تھا. پارٹ میننگ لیس نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یوز لیس ہے. اس کا میننگ بھی معلوم ہونا چاہیے, انسٹرکشنز کیا ہیں, کچھ اچھی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں, اور ساتھ میں کچھ آسن بھی تھے. اب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ, آسن بھی ہو, آج میڈیٹیشن ہوتے ہیں دھیان, کسی ایک خاص مدرا کے اندر بیٹھ کے دھیان کر رہے ہیں سب. اگر ساتھ میں کچھ آسن بھی ہو جس میں یہ گنتی بھی ہو کہ 1 رکعت ہوئی ہے, 2 یا 3, سب طرف سے اپنے آپ کو کاٹنے کے بعد کسی ایک طرف دھیان بھی کیندرت کیا ہوا ہے کہ ایشور یہاں موجود ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. اس پر بھی وچار رہنے ہیں کہ
یہ کیا چیز چل رہی ہے جو اس کا کلام ہے یا اس کی وانی ہے, ارتھ جو کچھ چل رہا ہے ساتھ میں, اس پہ وچار. تین چیزیں ایک ساتھ یہ تو کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا ہے یہ تینوں ایک ساتھ چلیں. یہ تب ممکن ہے, اس کے لیے بہت ریاض کی ضرورت ہے. جب بچپن سے سکھانا شروع کریں تب وہ جب بچہ جب ایڈلٹہڈ کو پہنچے گا اس وقت تک سیکھ چکا ہوگا. تو وہاں تک لاتے لاتے اس کے بعد سختی نہیں کر سکتے. جہاں ایڈلٹہڈ کو جہاں تک کمپلسری وہاں سے نہیں کر سکتے. تو جہاں تک کمپلسری نہیں تھا کہ اس کو پھر اس وقت کے لوگوں سے کہا تھا کہ مارنا, آج نہیں مارنے کی بات ہے, ہم اور پہلے سے شروع کریں گے. لیکن جب وہ یہاں اس جگہ سیکھ لے تو کیا ہوگا, وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گا کہ ایشور ہر وقت دیکھتا ہے. وہ صبح پریکٹس ہوئی ہے دھیان, دوپہر کو ہوا, دن میں 5 دفعہ ہوا, اگلے دن 5 دفعہ ہوا, اگلے دن 5 دفعہ ہوا, ہوئے چلا جا رہا ہے. یہ پریکٹس سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو جاتی ہے. جب سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو جاتی ہے کہ ایشور مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ہے, تو اس کے ساتھ میں اپنے ایڈوانٹیج کو میں چھوڑ رہا ہوں. بہت ہے اپنے فائدے, سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے, اس کے ساتھ میں کریٹیوٹی بڑھتی ہے, اس کے ساتھ میں بہت فیئرس دور ہو, اسے تو جانے دیں. میں تو دوسروں کی بات کر رہا ہوں. پھر میں سوال کرنے والے کیا نام تھا ان کا, سوال کرا ہے ہم سے کنال نے. ہاں تو پھر کنال اگر کہیں مجھے ملیں گے تو انہیں دھوکہ نہیں دوں گا میں, اگر میں نے نماز ایسی ادا کی ہے اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں. اس لیے کہ کانشیس مائنڈ میں نہیں, سوچ کر نہیں, سب کانشیس مائنڈ سے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, وہاں سے آرڈر آئے گا کہ ایشور موجود ہے, دیکھ رہا ہے, تو میں کنال کو دھوکہ نہیں دوں گا. میں اس کی جیب سے پیسے نہیں نکالوں گا. میں پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا, چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. میں کسی کو کے ساتھ میں اپشبد نہیں بولوں گا. ایشور موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے, پھر میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ منوستھتی بن جائے گی اس میڈیٹیشن کی وجہ سے. یہ منوستھتی کسی مسلمان کی نہیں بن رہی, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں نکال دی انہوں نے. ان کی نماز, ان کا ٹائم اس کے اندر جا رہا ہے, ان کی نماز خود ان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دے رہی. باقی سماج کے لیے وہ رحمت بن جائے, کرونا کا پاتر بن جائے, باقی سماج کے لیے اچھے ہو جائے, اس کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. بات تو یہ کہ ہماری نماز سے وہ باقی دوسروں لوگوں کے لیے میں رحمت بن جانا چاہوں تب تو نماز ہوئی, ورنہ نہیں ہوئی, نماز ہی نہیں ہوئی. ورنہ بات تو یہ کہ نماز تو یہ تھی, میں نے اس کو نہیں سمجھایا ڈیٹیل سے. اگر اور ڈیٹیل سے سمجھاتا تو شاید زیادہ اچھی طریقے سے کنال کی سمجھ میں آ جاتا. لیکن یہ اس لیے کہا تھا, یہ ان دنوں میں کہا تھا, ایڈلٹ ہونے کے بعد نہیں مار سکتے. جب فرض ہو گئی اس کی مرضی نہیں پڑے, اس کی مرضی, اس کو اپنا حساب دینا ہے اگر ضروری کہی گئی تو. لیکن یہاں تک لاتے لاتے جب تمہارے اندر ٹریننگ ہے تو اس کو اچھی طریقے سے اس کی ٹریننگ ہو چکی ہو. آج ہم نہیں مار سکتے, اور چھوٹی ایج سے سکھاتے ہیں. آج ہم دوسرے سائیکالوجیکل اس کے اندر طریقے استعمال کریں گے کہ نہیں, چھوڑے نہیں, اس کے اپنے ایڈوانٹیج. بلکہ آج کے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں. اگر انہیں سمجھایا جائے کہ تمہارا کتنا ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر, تمہارا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا, تمہاری میموری بڑھے گی, تمہارا جو ہے وہ آپٹیمس تمہارے اندر, یہ سب چیزیں آئیں گی تو وہ خود کرنے لگے گا, انسپائر کرنے سے ہونے لگے گا. یہ آج کے بچوں کے لیے ہے. وہ جو حدیث ہے وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, 1500 سال پہلے کے بچوں کے.